اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی آلہ اما بعد۔ کل میں نے جو موضوع بیان کیا تھا وہ اللہ کے متعلق، اللہ کی ذات کے متعلق تھا کہ اللہ کا رحیم و کریم ہونا اور اپنے مخلوق پر مہربان ہونا۔ اسی موضوع کو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا اور بھی بیان کر دوں۔ وہ یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ، کوئی تمہیں حقیر شے، گھٹیا شے ملے تو اس کو میری بارگاہ میں لے آؤ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، دیکھتے ہیں کس چیز کو میں گھٹیا سمجھوں اور لے جاؤں۔ بار بار پھرتے رہتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ایک جو کتی ہے وہ نظر آتی ہے، جس کو بیماری لگی ہوتی ہے۔ ہم تو اس کو اپنی زبان میں پاں کہتے ہیں کہ وہ کیڑے جس کو کھا رہے ہیں، تو وہ بیماری شدہ کتی کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اسی کو میں بارگاہ خدا میں لے جاؤں، اور اللہ کو یہ تھوڑی گھٹیا ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام سوچتے ہیں کہ اگر میں اس کو لے جاؤں، یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، ہو سکتا ہے اللہ یہ دیکھے تو اللہ مجھ پہ ناراض ہو جائے۔ تو بارگاہ خدا میں جا کے واپس چلے جاتے ہیں، کتی کو نہیں لے جاتے، کہتے ہیں میرا اللہ میں تو بہت دیکھا ہے لیکن مجھے کوئی ایسی شے نظر نہیں آئی جو گھٹیا ہو اور میں آپ کے پاس اللہ میرا رب میں لے آؤں۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ تمہاری جب کتی پہ نظر پڑی تھی تیرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ اسی کو لے جاؤں۔ اے موسیٰ اگر تو میرے پاس اس کتیا کو گھٹیا سمجھ کے لے آتا تو نہ تو آج نبی ہوتا، نہ تو آج رسول ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اللہ جو ایک نجس العین کتی کو بھی نجس حقیر سمجھنے کو پسند نہیں کرتا، وہ کیسے سمجھتا ہے کہ ہم لوگ خود کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، دوسروں کو حقیر اور گھٹیا سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، بس دیکھو ہر کسی سے محبت کرو، ہر کسی کی قدر کرو۔ اگر کوئی گناہ گار بھی ہے، جب تک وہ اللہ کھلا فسق و فجور نہیں کرتا اس سے بھی نفرت نہ کرو۔ ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کھلا ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں اور کھلا اللہ کے دین کی بغاوت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے نہ اسلام نرمی رکھتا ہے نہ ہمیں نرمی رکھنے کا حق ہے۔ لیکن اکثریت وہ ہے جو بھولی بھالی ہے، نہ سمجھ ہے، گناہ کر بیٹھتے ہیں، سمجھ نہیں رکھتے، علم نہیں اتنا رکھتے بیچارے، مثلا نماز نہیں پڑھتے، روزے، لیکن ایک وہ بھی لوگ ہیں جو لوگوں سے زیادتیاں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، میں نے ٹھیک کیا ہے، ضد کرتے ہیں، لوگوں پہ تہمتیں لگاتے ہیں۔ جو لوگ حقوق العباد میں لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے دور رہنا ہم پہ فرض اور واجب ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو نادان ہیں، نہ سمجھ ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں، ان سے نفرت نہ کرو، ان سے دوری نہ کرو، ان سے محبت سے ان کو سمجھاؤ۔ سمجھانا تو ان کو بھی چاہے جو فاسق و فاجر ہے، لیکن کھلا جو فاسق فاجر ہے، اگر اس کو بار بار دلیل دی جائے پھر بھی اس پہ کوئی اثر نہ ہو تو ایسے لوگوں سے دور رہنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ باقی اللہ کی ذات کا جو معاملہ ہے وہ تو چاہے جو کوئی جیسا بھی ہے تو اللہ اس کے لیے رحیم و کریم ہے، جو برا ہے یا اچھا ہے اللہ نے اس کے لیے ایک سسٹم بنایا ہے۔ اگر کوئی برائی کرے گا تو اس کو آخرت کے میں سزا دے گا، دنیا میں یہ نہیں ہے کہ اس کو لازمی ہی سزا ملے۔ لیکن جو ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، تو اللہ کے نظام ہے کہ جو ظلم اور زیادتی کرتے ہیں اللہ ان کو ضرور دنیا میں بھی مزہ چکھائے گا اور آخرت میں تو یقیناً ہے بھی ہے۔ تو اللہ کی ذات ہمیں ظلم اور زیادتی سے بچائے اور ہماری آخرت میں ہمارے لیے بہتری فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔